الحمد لله الذي لا اله الا هو كل شيء خالق الا وجهه له الحكم واليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم على الخلق بعد الانبياء الذين اتبعوه في ساعه العسره رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الامي وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال عز وجل تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم حاضرین السامعین، الحمدللہ ماہانہ محفل شکرواد ایک دفعہ رب کائنات نے بل علماء کا موقع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گھڑیاں قبول فرمائے اور رب کائنات اخلاص فی العمل کی دولت نصیب. اسلام دے عظیم احکام اور ارشادات دے وچوں اور تعلیمات اور روشنیاں دے وچوں ایک عام حکم اور اسلامی تعلیمات کا وہ ایک اہم پیغام اور سنیا اسلام کے نور کو قبول کرنے والا واسطے اور انسانیت واسطے وہ تواضع اور عاجزی کا اختیار کرنا اور تکبر پر بچنا ہے. اج ساری گفتگو جی ہے اس حوالے نال بڑا تفصیل کی روشنی اور جڑے ذہنی ہے کچھ آثار سارے اسلاف نے یہ باب ایک واقعہ قرآن کریم میں کئی دن سے بیان کی ہے اور کئی بار سنا ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جنہیں رب نے حکم فرمایا فرشتہ کو، تمام فرشتہ نے سجدہ کیتا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیتا. قرآن کریم نے اس واقعے کو جتنی بیان فرمایا تو شیطان سے اس انکار کو اللہ تعالیٰ نے ابا واستکبر استکبار کے نال ذکر فرمایا کہ اس نے تکبر کیتا، کیونکہ اللہ سونے دے حکم دے سامنے وہ میر جواز کا نہیں بچ ویندا سجدہ کرن دا، لیکن رب حکم پیا دے جی رب کو منے دے وہ رب حکم دینا پیے کہ جب کو مٹی نال بنایا تھے اپنے ہاتھوں نال ما خلق تو بیا دیا کہ وہ سجدہ کرنے کو میں اپنے سونے ہاتھوں نال بنایا. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ نسبت ہاتھوں کو پاک ہے، لیکن ہاتھوں کو مراد جو بھی وہی مراد ہے. اساں کل من عند ربنا تے ایمان کی نام پر جو کچھ رب نے فرمایا اساں اسے مراد تے ایمان رکھتے، لیکن رب نے سب کو سمجھاؤن واسطے ہاتھوں نال استعمال کیا. لما خلق تو بیا دیا، میں جی بندے کو ہاتھوں نال بنایا تے وہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا تھا جواب؟ ایک کو جواب دے انا خیر منہ، وہ میں انہیں کو چنگا میں نہیں دے وہ کیوں چکا یہ مٹیاں کو بنا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں وہ ہے بھاگ کو بنایا اس کو مٹی کو بنایا، بھاگ افضل ہے مٹی تو مٹی صحیح، لہذا مٹیاں سے اب وہ بھاواں کی میں چکے میں بھاگ کو بنایا یہ نعوذ باللہ حقیر ہے، کم تر ہے، ادنا ہے، اور میں اعلیٰ اور افضل اور خیر ہاں خیر من. یہ جواب ہے شیطان کا اور رب کائنات کا اسے جوابی حکم کیا ہے. رب نے فرمایا
قال فاخرج منها فإنك رجيم، یا کسی فرمایا قال فاخرج منها مذموما مدحورا، ذلیل اور پھٹکاروایا بن کے دفع ہو گئے، ہمیشہ واسطے جنت کو لکھے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنی جو عزت و شرف اس کو عطا ہے اللہ نے قربی اس کو معلوم کر دیا۔ تو شیطان کا جڑا یہ جواب ہے انا خیر منہ، اس کو قرآن کریم فرماتے ابا واستکبر، یہ جواب اس نے استکبار تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ حضرت شیخ سعدی شہادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تکبر عزازی اللہ اکبر وزندان لعنت کریم کا اثر، تکبر نے ہی شیطان کو شیطان بنائے جو میں بتا یہ جتوں سے مٹی ہلکی ہوتی ہے تے بھا زیادہ شرف والی ہے تے مٹی کمزور تے حقیر ہے، لیکن یہ جس سے جو آدھا کون کی اللہ کے حکم کو لفٹ نہیں کرے گا پیا بھئی رب فرماتا کہ یہ باویں جو بھی حکم ہے رب اللہ کو منن سے سمعنا واطعنا، اللہ جو حکم فرماوے اساں سن کے دے اساں من چھوڑے، اس بعد مومن ون مزید اپنی مصلحتوں کا شکار تھی وجے اور اپنے فیصلے کرے کہ نہیں میں ہونا چاہیے میں ہونا چاہیے، ایمان اس شروع تھی کہ اللہ نے جو فرمایا حق فرمائے، اس حکمت وہ جان دے کتنا جو کہتا بھی یہ حکمت وہ جان دے، لیکن فرشتے سارے قرآن فرمانے تمام فرشتے جڑے وہ سجدے چ گر گئے، لیکن ایک کو خیال ہے میں تے چنگا تے میں کیوں جھوٹا، لہذا جتنا بھی انسان کو کتنے بھی تکبر کا خیال آنا پی ہوگے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جڑا احساس ہے یہ سمجھ کے نہیں جو کہ میں پاس چکی ویندے میں میں پاس کیتی وے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی سنت اور آپ کا سونا طریقہ اور سونی زندگی جو سلف المحفوظ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اکیلا لکھا سونے کو بیان فرمایا کہ آپ دی ذات مبارک آپ کو اعلی افضل کون ہوتی جڑے نبیوں دے بھی نبی ہیں اور جڑے رب دے محبوب ہیں انہاں کو سونا کون ہوتی ہر کمال اللہ نے اپنے محبوب کی کمال سے پہنچا ہر حسن کو اللہ نے معراج کرا چھوڑی حضور دی ذات انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ سبحان ہر پہلو نہ حضور دی ذات کامل وقت یہ کو رب نمونہ آکھے یہ کو رب آکھے تھوڑے واسطے نمونہ ہے اور جیدی زندگی اعلان نبوت پہلے بھی دلیل ہوئے اعلان نبوت کے بعد اللہ دی توحید کے اوپر فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی یہ دلیل ہوئے ثبوت ہو آپ نے برحق ہون آپ کی 40 سالہ زندگی جن بچپن کی حضور کی جوانی کی وہ تمام آپ کی ولادت کو گن کے اعلان نبوت تک کا وقت سارا قرآن کریم نے اس کو ہی فرمایا کہ وہ اگر شک ہوئے اللہ کی توحید سے محمد نے 40 سال دی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے 40 سال میں شاہد پورا مکہ شہر لیکن جب قرآن کریم نے مکی صورت ہے نا قرآن کریم نے حضور کی زندگی کو بطور ثبوت اور دلیل سے پیش فرمایا کہ ہی کافر نے کوئی انگلی نہیں کھڑی کی تھی کہ آپ کی زندگی سے فلاں آیا یا سارے بچپن ہی آپ کی جوانی نے بھی سارے سامنے فلاں واقعہ آیا جن آپ نے لوگوں کے جھوٹ بولا کہہ دینا کہ آپ نے دھوکہ دیتا کیونکہ اسے مکہ کے بھی حضور کاروبار کرے دینا اور کاروبار کے معاملات لین دین کے معاملات کی بہت زیادہ جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کے معاملے سامنے ہوتے لیکن 40 سالہ زندگی سے بھی کوئی اعتراض نہ کر یعنی ذات کامل و اکمل ذات ہے انہوں نے توازن کا اندازہ ہی حدیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں پڑھی ہوئی کئی صحابہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کی کئی حدیثیں روایت فرمائی سیرت کی تقریباً ساری کتابیں کئی صحابہ کو واقعات کتابی فرمانے جیسا حضور کی خدمت حاضر ہو یا آپ کی زیارت واسطے پہلی دفعہ یہ اور واضح بن عامر نے ایک واقعہ ادب المفرد کی اصل جے حضور کی خدمت حاضر ہوئے ملن واسطے تو اصل پوچھا کہ اللہ کے رسول کے رہے یہ کیوں پوچھا ہی نہ کیونکہ حضور اپنے غلاموں نے بھی چیز اندازی تشریف فرماؤں کہ غلام اور آقا کا فرق بھی ختم ہو گیا یہ نہیں کہ حضور اعلیٰ اور فجا سے بیٹھے ہوئے بکرے متمیز آپ نے متمیز ہونا پوری زندگی پسند نہیں کرنا متمیز مانا بندہ لوگ آج بیٹھا ہوئے تھے نکھیڑ دیا بیٹھا حضور نے نکھیڑ ہونا باوڑی کی پسند نہیں فرمایا چناڑی کی پسند نہیں فرمایا سواری کی پسند نہیں کیا معاملے کی کھاوڑ پیوڑی کی پسند نہیں متمیز ہو یہاں تک کہ پیر کرم صاحب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت کی جو معرفت الاعلیٰ کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بیان فرمایا 5ویں جلد کتب سیر کے حوالے دینا
کہ آپ سفر سے تشریف کی وجہ صحابہ کرام علیہ الرضوان سونے دے نال رستے تے جویں لمبے سفراں دے وچ پڑاؤ ہوندا ہے قیام ہوندا ہے کیونکہ کھان پیون دی ضرورت ہے دیگر ضرورت ہے انسانی جڑی ہے پئی انہاں دی انجام دہی واسطے تو ارادہ بنا کھانا پکاون دا ان سب مسافراں دے قافلے واسطے تو کہیں صحابی نے عرض کی حضور بکری میں ذبح کرے نہ کہیں آخا چمڑی میں لیتا کہیں آخا گوشت میں تیار کرے تھا یہ کام بڑا کی تھی تو حضور نے فرمایا کہ بالن میں چھوڑ گیا آوے کرام علیہ الرضوان عرض کے دن سونا بالن چھوڑ کوئی ایڈا بڑا کام تھا نہیں ایسا ہے بھی بہت سارے ضرورت ہی کوئی نہیں کہ آپ تکلیف فرماؤ تو اس موقع سے آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے کو پسند نہیں کہ کوئی اللہ دے بندہ دے نال ہی بندہ ہوئے تو وہ وکھرے ہی کیا بندہ ہوئے نہیں نال ہوئے تو وہ نال ہوئے جی میں وہ کرے نہ تو میں نال کرے متمیز ہونا کو میں رب کو پسند نہیں رب کو اللہ دے بندہ دے نال مل کے وسنا پسند کہے معاملے ایک لمبا ایکسٹریکٹ ایک کتاب دا میں کو لے کے آئی تھا میں اسی کو خلاصہ کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تشریف کے جو فرمایا ہمیشہ سلام اس پہل فرمائی یہ جی علماء نے چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مزاجی تواضع پیدا کرنے کے طریقے کی کہ انسان سیکھے بڑا اپنے آپ کو بڑا جانا نہیں ہوتا ہوئے بلکہ حکمت اتنے عرفہ انسان بھی جنا توازو کو پسند فرمائے تو بلکہ یہ شے ہے جی توازو کو بہتر ہو سکتی ہے کہیں بھی انسان پر حضور کی مبارک سننا کہ آپ نے ہمیشہ سلام اس پہل فرمائی اور بال ہی اگر کھڑے تو حضور نے بالا نالی راہ کھڑے بالا نالی گفتگو فرمائیے سلامی کی دے سے گفتگو کر کے اگا چلے یہ نہیں کہ آپ نے اپنے کم نال کم رکھا ہو نہ بالا نال کی گفتگو یہ آپ نے گفتگو فرمائی اس وقت ایک واقعہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو ذکر فرمایا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشریف کی دیوان سے رستے دتے بال کھڑے ہیں تو آپ نے سلام کیتا بچے متوجہ ہوئے تو انہاں یہ بالا کو شوق ہوتا ہے بتا وہ ہاتھ ملاون انہاں ہاتھ ملائے ایک چھوٹا بال کلو پر وہ اڑتا آتا ہے وہ جو انہاں کو ہاتھ ملائے انسان کو شوق تھی اب میں ہی ہاتھ ملاواں یہ بال ایک بیدی ریس اور ایک بیدی کاپی کرے تو اس نے یہ کیفیت جس نے میں ہی ہاتھ ملاؤں آ تو بھائی بہو کرے ظاہر چھوٹا بچہ ہے اس کی رفتار بھی سے حساب نہ دے اس نے حقل ماری اٹھاؤں پہ میں ہی ہاتھ ملا میں روم رحمۃ اللہ علیہ کھڑ انہوں بالا جڑے کھڑے ہیں دوسرے انہوں کو مل کے داتے یہ واسطے کھڑے رہ جائے تھا کہ آیا نہیں سے ہاتھ نہیں ملایا علامہ اقبال نے خاص مقصد واسطے یہ واقعہ بیان فرمایا بیان کرے فرمایا کہ یہ لے آئے تھے انہوں نے ہاتھ ملایا بچے نے حضرت معروف رحمۃ اللہ کے بعد اپنا جو سفر تشریف کی وجہ سے چل پہ کہ پوچھا بھائی یہ بال واسطے اتنی دیر کیوں کھڑے رہے میرا مصاحب ہے آپ نے فرمایا میں سوچے کہ اگر اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں کے گال خال گروپ کو حقل ماری ہو گیا تو سونے کا عمل کیا ہو گیا میرے دل آ کے جو کھڑتے ہو گئے آپ کی جو سنت اور سیرت تک پہنچی سونے کی زندگی تو سونا کھڑ گیا ہو نا لہٰذا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کچھ فقیر ہو ان کی جب کو فوری طور سے حضور کا کوئی عمل کے خاص معاملے یاد نہ بھی ہوئے حضور کا عمل کیا آپ کا اس بارے کیا عمل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے شیشے اتنے ہچے کر چھوڑے تھے کہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل کیوں فرماتے ہیں یہ سنت شناسی سنت کو سجان کا یہ کو فیض جرا سنت عمل نال انسان کو آوے تھے کہ آپ نے فرمایا میں اندازہ کیتے جو حضور کا عمل کیا ہو گیا آپ کھڑ گیا ہو میرا تو بتانا سونے تھے وقت کو سارا وقت زیادہ قیمتی پہ نہیں اللہ دے رسول کھڑ بجے اور ایسا بہو والے ہوتے فرمایا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے وہ جرا میں اندازہ کیتے لہذا میں انہیں بنتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک عمل کہ بچوں دے نال رکوائیاں گفتگو کرنا سلام کرنا میں حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے کہیں معاملے دے وچ بھی کہیں چیز دے اوتے بھی فخر کرنا یا اظہار ولائی دا پسند نہیں فرمایا کہندے کوئی مثلا ایک شخص حضور کی خدمت حاضر ہویا وہ ظاہر آقا ہے اتنا نہیں غلام ہے میرے تو غلام خریدے ہوئے تھے تو غلام نہ لے آپ کو جنہیں آپ کی خدمت جا کے بیٹھا تو غلام کھڑا رہے گی ادب دے واسطے کیونکہ اس کی خدمت آقا کی خدمت معمور ہے لہٰذا وہ ادب واسطے کھڑا ہی اپنے آقا تو حضور نے ان کو بلایا جرا کھڑا فرمایا بیٹھا رہے کیونکہ اللہ سونے سارے بندوں کو ایک کو نہیں بڑھائے کہ کو عادت سے کہ ادنا نہیں بڑھایا انسان ہونے سارے برابر ہی لہٰذا یہ باقاعدہ کھڑا رہنا کہ عزت واسطے فرمایا اللہ کو پسند نہیں لہٰذا تو بھی جو بیٹھیں گے آقا بیٹھے بیٹھا رہے
یہ محفل دے وچ بھی اج کل اساں کوئی تکلفات کیونکہ بہت زیادہ تھی گئے تو پیر سے بیٹھا ہوتا تو ایک بندہ خام خواہ کھڑا رہے وہ جہاں عمل حضور کو پسند نہیں اساں نعوذ باللہ یہ دور کا کوئی پیر ایڈا بڑا فرشتہ بن گیا کہ حضور پسند نہیں فرمایا جو کوئی کہتے خدمت سے کھڑا ہوئے اسپیشل یا تو کوئی ضرورت ہوئے کھڑے ہو مرضی لیکن عموماً خام کا ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں اظہار محبت سے ادب بندے ہوتے ہیں یہ چیز جہاں عمل کی سنت کے خلاف ہے اسی کنوں خیر نہیں ٹپے خیر اسے کام ہے جو جہاں سونے کو پسند ہے سونے سے رب کو پسند خیر صرف اسے کام ہے سب ان معاملات کی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ سب کو یہ عمل کی دیں غرور سے تکبر والے پاس نہیں کی وجہ اپنے علم کے اتنے یا اپنے نسب کے اتنے تکبر دولت یا اقتدار سے تکبر یہ ساری ہر شے سونے رب کی دیتی ہوئی ہے جب کو رب کو جو نعمت موجود ہے جو خیر موجود ہے صرف سونے رب کا عطا اس کے علاوہ خیر کا کوئی دروازہ کھولی اللہ کی ذات من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا عزت لوڑو ہے ساری عزت کا مالک ہے وتعز من تشاء جب کو چاہتا ہے عزت عطا فرما جب کو چاہتا ہے ذلت دے عزت لے کے ولا بھی گنتا ہوتا ہے صرف دینا نہیں ہوتا ولا بھی گنتا یہاں تک کہ صدر حدیث پاک سیرت کتابت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوٹڑی ہے مسلم شریف کی والے بنے کہ حضور نے ایک لاچی ہے جن نہ ہے عقبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عقبہ حضور کی لاچی کا نام ہے وہ لاچی بڑی تکھی ہے بڑی رفتار ہے تیز ہے اور کئی مقابلے بھی ہوتے ہیں اٹھان کی دوڑ دے حضور کے مبارک زمانے حضرت عمر نے تو باقاعدہ ایک سسٹم بنایا نا کہ اٹھان دے بھی گھوڑا دے مقابلے ہوتے ہیں اور یہ مقابلے دے 4 جزیل کو مرتضی رضی اللہ عنہ بنائے گئے کیونکہ گھوڑا کا تیار ہونا اٹھان کا سواریاں تیار ہونا جہاد واسطے بڑا ضروری ہے ہمارے یہ چیزیں اگر صحیح نہ ہو میرا تو بہت سارے معاملات ہیں جنہیں متاثر ہو سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاچی عقبہ امام مسلم نے روایت فرمائی کہ یہ کئی دفعہ مقابلہ ہوا تھا ہمیشہ یہ جیت ہوئی ونر ہے ایک دفعہ فرماتے ہیں ایک عربی آیا کوئی دیہات کی برو وہ تو اٹھ بڑا تکھا ہے لہٰذا وہ جو مقابلہ ہوا تھا ان کا اٹھ حضور کی لاچی پر ابو لگا گیا یعنی وہ ون کر گئی حضور کی لاچی عقبہ پیچھے رہی اور یہ حدیث پاک نے لفظ کہ صحابہ کرام میں یہ موجود ہے یہ کوئی بڑا نقصان تھی حالانکہ علاجی ہے ٹھیک ہے حضور کی ذات نال جڑی ہوئی ہے لیکن یہ تلاجی وہ اگر مٹھی تھی بھی گئی ہے تو کوئی ایڈا بڑا فرق ہو نہیں پیا اگر پیچھا رہ بھی گئی ہے اور جیت نہیں سکی کیا وجہ لیکن صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اور حضور کی بارگاہ سے یہ پریشانی پیش کی تھی اپنی تکلیف کہ آپ نے علاجی سے پیچھا راوڑ سے سب کو دوں گے تکلیف اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ شے بھی کہیں کمال ہی اگر تکبر کے قریب پہنچ وجے نا تو اللہ سونے کو تکبر نہیں پسند بس اللہ سونے کو ایک دفعہ ہرا ہی چھوڑے دے تاکہ اپنے وزن ہی جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے حساب ہی رکھ لہٰذا یہ پروان ہی کہیں لے بڑے بڑے پروان وہ یہ کو ابو جہل کو مارا نا تو بالا مارا محبت سے بات کتنا والے میری کسی لمبی کپائی جو پتہ لگے کو جانا ہوا بھی یہ کو مرن کے بعد ہی اپنی شان کا اتنا اور اپنے اس مقام سے مرتبے کا اتنا لحاظ ہے جو میں وقت بھی نکھیڑ لگتا پیا ہوں بھی عام جڑے کی کچی نہیں پی لمبی کچی تو سہی پی ہوئی بھی سردار ہوا لیکن اس کو مارا کہیں اس کو کہیں بڑے بہادر نے نہیں مارا دو بالا مارے یعنی عرب دے وچ اور مکہ دے وچ اون دے واسطے یہ بےزتی اتنی ضرب المثل بن گئی کہ ابو جہل کو بال مار گیا یعنی جب کوئی پلوان مارے یا وڈا مارے یا ان کے مرتبے کا برابر کا بندہ لڑائی کے مقابلے تو بس ٹھیک ہے بال اگر مارے گے تو بالا پر مارے گا اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا غرور کو پسند نہیں فرمایا غرور کا سر نہیں چاہتا ہے جیسے شخص نے اپنے آپ کو کیسے سمجھ کی دینا تھا وہ کہیں کم کا نہیں دیا اور یہ بڑے لوگ حضرت ذوالنور مصری رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہزادی سیادی رحمۃ اللہ نے بہت سارے لکھے بہت سارے چوتھا باب تواضع دے ذکری سمجھنے کہ حضرت ذوالنور نے مصری بلکہ وہ باب کا بھی آخری واقعہ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد حضرت مالک بن انس امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے آپ صوفی ہیں محدث تو ہوئے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو بڑا عمل کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے مصر کے شہری بارشاں نہ ہوئی بارشاں نہ ہونے کی وجہ پوری پورے علاقے کے دریائے نیل جڑا ہے
جہاں دنیا کا سب تو لمبا دریا 4000 کلومیٹر طویل ہے اور کئی ملکوں پر بلکہ ٹو بر اعظموں کو ملے نہ افریقہ اور اس کے بعد ایشیا کے بھی بڑا لمبا دریا. دریائے نیل سکن لگ گیا بارشاں نہ ہونے کی وجہ. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ گئے اور دعا کی درخواست کی. فرماتے ہیں اپنے طور سے بڑیاں نمازاں بھی پڑھیاں گئی, نماز استسقاء اور دعائیں بھی منگیاں گئی, لیکن قبول نہ ہوئیاں, بارش نہ برسی. تو یہ فقیر کی خدمت ہی حاضر اور آگے عرض کی تھی کہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ برکت دبی عطا فرمائے. فرمایا حضرت ذوالنون مصری نے دعا نہ منگی کہ مصر کا شہر چھوڑ علاقہ چھوڑ اور آپ مدین لگے, عراق کا علاقہ مدین کے پاس تشریف گئے اور اتنا بجلی بعد آپ کو پتہ لگا بھائی تھوڑے دیساں سے بہت تیز بارشاں سے صحیح اٹھ ہے صحیح مینہ تھی, لہذا یہ مینہ ون کیا تو والا وال ہے. ضرور مصری واپس آیا تھا, انہوں نے بندے پوچھا کہ انہیں دعا دی عرض کی تھی تو بجائے دعا منگن دے شہر ہی چھوڑ گئے, مصر سے پورا علاقہ بڑھ کے چھوڑ کے مدین لگے گئے, اس کی حکمت ہے. آپ نے فرمایا میں سنا ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ یہ برے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے برائی کی وجہ کو اللہ تعالیٰ چرند پرند سے کیڑے مکوڑوں کا رزق بھی تنگ کر چھوڑے ہیں. انہوں کی وجہ کو مینہ نہیں بنتے, لہذا یہ بھی بھوکے سے مرن لگ پے کیڑے مکوڑے. فرماتے میں سوچے یہ شہر کا علاقے کا برا ترین شخص کون ہوتی, تو میں آخیا میرے کو وجہ تو کوئی نہیں تھی سکتا, لہذا فرماتے میں شہر چھوڑ گیا تاکہ اللہ کی علامتوں کے دروازے کھول. آج بھی امتحان ہے, ایک پاسے ایک دنیا انہوں کی مرید ہے اور ایک صاحب فیض کریں دی اور حدیث پڑھ دی ہونا, اور دوسرے پاسے اپنے بارے میں بھی انہوں کا خیال ہے, توازن کا انتہا ہے. شیخ سعدی نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص بڑا صاحب عمل علم والا شخص ہے اور کہیں بندے نے پوری انتہائی غیبت کی تھی اور بڑے عیب بیان کی کہ میں کپڑے سونے پی ہوئے دن, اصل مقصد سارا پیٹ دے لالچ ہے جہاں کہ کہیں کام چلے ہوئے تھے کہ کہیں کام چلے ہوئے تھے کئی کہانی شیخ سعدی نے اپنے انداز جو شیران بھی ڈال کے بیان فرمائی, بڑی چیزیں بیان فرمائیاں. یہ وہ بندے کو آج پتہ لگیا نا تو اس نے بجائے برا منن دے اس نے وہ بندے کی تعریف شروع کر دی تھی جائے برائی بیان. وہ بندے پوچھا کہ وہ تھوڑے بس یہ گالی آ گئی یہ سب پتہ ہے تھوڑے بچ کونی اور دوسرا انہوں کو مبرہ بھی رہے گا بجائے ناراض سمجھ دے دوسرا مجھے وقت تعریفی کلمات اچھے کلمات پہ بڑھے دے. انہیں جواب ہی جو فرمائے کہ اس نے جنہیں برائیاں بیان کی دیں وہ تو ان گمان کی بنیاد پہ کیونکہ اسے برائیاں لکھی ہوں گی تو نہیں, لیکن ان کا خیال ہی ان میرے بھی, لیکن میں کو یقیناً پتہ ہے جو یہ برائیاں تو کیا اس کو 1000 بڑیاں برائیاں میرے بھی موجود ہیں, اور اگر اتنی برائیاں موجود ہیں تو میں ان سے خفا کیوں تھی ماں, میں تو ان کا شکریہ ادا کرے نا کہ اس سے میں کو اپنی برائیاں کچھ برائیاں تو توجہ نہیں ہوئی ہے. اور دوسری گال ہے کہ میں یہ دعا منگتا اللہ کرے قیامت تیری اسے کو اللہ گواہ بناوے چاہتا کہ میرے یہ کچھ گناہ اس کھلے روپے سارے رکے وجہ اللہ سے بدل دلا اور صدر رہے وجہ انہیں یہ کچھ اگر ان سے تو میرے واسطے کامیابی دی گا. اس کو 1000 میں گناہ میں کو پتہ ہے اور گمان نہیں میں کو تو بال یقین پتہ کہ میری یہ خامیاں موجود ہیں. اور وجہ یہ سب معمولی کہیں گال سن کے بھی یہ گرم بھی ویسے حالانکہ وہ گال ٹھیک ہوتی ہے اور اس کو 1000 آگاہیاں ٹھیک ہی موجود ہوتی ہیں سارے بھی عیب موجود ہوتے. حضرت باجد مستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عید علیہ دیوار تیاری فرمائی, حمام میں غسل فرمایا, نئے کپڑے پاتے اور یہ مسجد تو وجہ لگے نا رستے دے کنوں گزرتے پہ اور کوئی سواد آتے مٹی کے سواد ملی ہوئی نا پورا چھپا کاندے پرو کوئی کو گئے اور وہ سیدھا سیدھا آپ نے سر دے اتنے آتے سارے کپڑے دے ہر شہر ایریا ظاہر مٹی مٹی کے سواد تھی ہوئی. حضرت باجد مستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائے اس موقع اپنے نفس کو فرمائے کہ تو مٹی کے اتنے خفا دینا بھی ہے کہ کیوں آ گئی یہ ستھرے کپڑا دے تو بھا دے راتا ہے بھا دے قابل ہے شکر کر جو صرف مٹی سے سوا آئیے حق تک تو رکھ دے کہ بھاج سے گساڑ بنے یہ تیرے خامیاں موجود ہیں اور ہم تو برا بنے دا بھی ہے کہ ستھرے کپڑا سے مٹی کی میں آ گئی انسان کا اندر دجرا
یہ جو غصہ ہے نا، یہ غصہ تکبر دی قسم ہے. صوفیاء فرماتے ہیں یہ بندے کو کاوڑ لگتی ہے نا، وہ حکمت سے لگتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ افضل سمجھے کہ میں جی کوئی یہ دنیا سے ان کو میں بچا ہوا تھا. فرماتے ہیں اسی کی وجہ کو انسان کو بڑا بڑا غصہ آتا، کیونکہ ڈاٹے سے غصہ نہیں آتا، ہیڑے سے غصہ آتا ہے. ڈاٹے سے کہ کاوڑ نہیں لگتی تو انسان اکی روٹ چھوڑے دے، لیکن ہیڑے جڑے نے اسے انسان کو بڑا غصہ آتا. وہ سبھی سیاح ہے، وہ کوئی گال سنانا پہ آئی، کوئی بندہ ٹپانا گلی تو کہیں اتنی منظر تو کوئی شاید ہو گئی تھی انہیں اتنے آئی تھی، اس نے اتھوں نعرے مارے کون ادھر چلیا بدتمیز سے یہ وہ کر کے نا میں تیرے ہاتھ دیکھا دے وہ کیتا نا. وہ بندے نے اتو کھڑکی تو جاتی پئی، یہ جاتی پئی اس نے تو اسے بڑی ہوئی مچھان اور بڑا پروان نمونہ. اس واقعے سے کیا کہی کہ میں آگے دلے تشریف کی نو زیارت کروں گا تمہاری. اس آگے پہلے تو کوئی گا نہیں آگی کہ پہلے سے وہ ڈٹا نامنا وہ ڈٹا تو وہ خیالات تبدیل تھی کہ ضروری تبدیلی کی چیزیں اپنے خیالات سے انہیں لگ دیا تھا خون ایک کے تو غصہ نہیں آتا بندے کو. اور یہ لگنا ہیڑا ہوتا تھا وقت کاوڑ زیادہ لگتی ہے انسان سے مزاج رہی ہے. لہذا کاوڑ کے بیچ اب خود تکبر موجود ہوتا ہے جو رکھا ہوا یہ بس صوفیاء نے بلکہ خود قرآن و حدیث کے ذریعہ ایسا اور ذریعہ حکام میں حدیث سونے دیے غصے سے قابو پاؤنا، غصے سے قابو پاؤنا. کیوں آخر یہ کیونکہ غصہ ایک آپ شوٹ ہے تکبر دا پتر ہے غصہ، تکبر دی وجہ اور غصہ ہے. اور جب انسان خود کو کم تر سمجھے دے، ہیڑا سمجھے دے تو اس کے بعد کاغڑ ختم تھی گئے. اور یہ والد کو جا کے دے انسان چپ نہیں کر رہا، کیوں چپ کریں دے وجہ جی استاد دے چپ کیوں کریں دے کیونکہ وجہ جی. لہذا ہر غلطی دے اتنے غصے دا آنا از خود تکبر دی علامت ہے، اس کو نہیں بچنا چاہیے. قرآن کریم کے میں یہ آیتاں پڑھیے شروع دے وہ اہل ایمان دی صفتاں دتے نہیں وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. اللہ دے بندے ہوئے یہ زمین تے آج بھی نہ چلتے. یہ اللہ دے بندے دی صفت یہ انسان دے چلن دے وچ بھی تکبر اور فخر غرور نہیں نظر آنا چاہیے. تکبر اور چال جی بندے دی انداز ہے چلن دا یہ وچ بھی عاجزی اور جھکائی ہونی چاہیے. اور وہی آتے قرآن کریم فرماتے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین سے آکڑ کے نہ چلے. یا فرمائے لا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کو تکبر دے نال منہ پھیر نہ چھوڑو. یہ جب بندہ ہر کہیں کو رسا بتاؤں ہے نا یہ رسے میں دی وچ بھی پاؤں باری اپنے آپ کو وڈا جانا سمجھا. یہ بندہ وڈا سمجھے دے تو تاں تک کہ گال نہیں چھوڑتا میں یہ وڈا جانا تیسرے میں کچھ نہیں کی میں آ یہ گال کیوں آ یہ میں سلوک کیوں کی میرے. اللہ تعالیٰ فرماتے تصعیر نہیں ہونی چاہیے. تکبر دی وجہ کو بندہ کو منہ نہ پھرے، بندہ دے نال وسو. اگر کہیں کچھ جھکی آپ کی چھوڑیے تو وسوی برداشت سے حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. لوگاں دیاں اونچیاں جھکیاں سامن دا حوصلہ اپنے لا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک ہے کہ مومنہ دے حقوق دے بارے پائیں بھی جڑے وہ جامع حدیث ہے. حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ایک بار حسد نہ کرو ولا تناجشوا اور یہ واسطے پتہ نہیں سرکی دا کوئی لفظ ہی ہوتی جے لیساں ریٹ ودھاون واسطے جھوٹے گاہک بنتے جھوٹی بولی نہیں لے ویندی. مطلب یہ ہوتا ہے جہاں گھندا بھی ہے اندر واسطے شے 5000 علی 10,000 سے گھندا اس کو عربی چ نجشہ کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک کہیں شخص واسطے چیز مہنگی کرنے واسطے جھوٹے گاہک نہ پڑو. یہ مومن کے حقوق جو ہے کہ جہے شخص نے کوئی شے پسند کی تھی گھندا بھی اس کو مناسب ریٹ سے گھنن جو خام کا جھوٹے گاہک بن کے جی منڈی سے ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی شامل تھی ویسے بھی پہ گھننا گڈیاں بار گھنن سے بھی یہ سلسلہ ہے تو ایک روٹین ہے پوری دی پوری. حالانکہ اس سے کئی حدیث ہیں ان سے علاوہ بھی حدیث یہ مسلم اور بخاری شریف حدیث ہے. لا تناجشوا حضور نے فرمایا ایک مومن اگر کوئی سودا کرے گا تو سبھی جھوٹے گاہک بن کے خام خواہ وہ 5000 مطلب دے تو میں 6000 دیتا وہ چیز دیا تو آپ نہیں سب ودے دے تو وہ نہیں گرنا اور مالک نال ملے ہوئے بیچنے والے نال آخر سے وہ بیچارے واسطے 6000 دی کر کے ہٹ گئی یہ شے 5000 دی مارکیٹ ریٹ اس کو منع فرمایا. ولا تباغضوا ایک بنا البغض نہ رکھو
دشمنی نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک بیدے پچھو پومن کولی منع فرمائے گا کہہ بھی حوالے دا، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک شے گندا بھی ہے تو دوسرا ول ان کی خریداری تو خریداری نہ کرو، پوری بات لے دی گئی ہو، یہ بات نہیں تھی سکتا ساری ترقی میں کیا لے لگا اگر تو ترقی کی تھی آگے کوئی طریقہ یہ تو کرے بہت زیادہ تھی وکونوا عباد اللہ اخوانا المسلم والمسلم، اے اللہ کے بندے بھرا بھرا بڑھو، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلمان کا بھرا ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ، نہ اس سے ظلم کرے نہ اس کو حقیر سے گھٹیا سمجھے کہ وہ اپنے کو کم تر سمجھنا اسی قوم قبیلے کی وجہ کو یا شکل کی وجہ کو یا پیسے کی وجہ کو کہ غریب ہے تو میں امیر ہوں، یا اقتدار سے بابش کہ میرے کو اتنا اچھا ہو جائے اور اس بیچارے سے چھوٹی جی نوکری کہیں بھی حوالے نال کہیں شخص کو چھوٹا سمجھنے سے لا یا لا یحقر ہو سورت میں آپ کو گھٹیا سے حقیر نہ سمجھے، ولا یحقر ہو رسوا نہ کرے، یہ کہ کو بے عزت کرنا، کہ عزت خراب کرنا، کہ کو لوگوں سے بھی بے عزت کرنا، یہ ساری شیء کو منع فرمائے، یہاں تک کہ مزاح دے وچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شخص کی عزت سے نفس مجروح کرنے کو منع فرمایا، قرآن کی تیسری آیت لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، کہنا مذاق نہ لو یہ سکتے اور سارے کو بہتر ہو، سارے کو اللہ دی بارگاہ میں بہتر ہو، نہ عورتوں کا مذاق برا میں ہو سکتے انہیں کو بہتر ہو، لہذا کہ شخص کو حقیر سمجھ کے ان کے نال کہہ بھی حوالے نال اس حقارت کی کوئی وجہ ہو، بس اسی بنیاد سے ایک عصبیت جنم گندی ہے، تعصب، اور یہ عصبیت جڑی ہے قوم دی مثلا جڑی قوم ہے ساری صاحب کو گئی یہ سب تو والا افضل قوم ہے، بڑی ساری ہنیاں قوم ہیں، سارے کمی ہیں، ساری قوم ہی آخری بچی ہوئی ہے جڑی سرداراں دی قوم ہے، پوری زندگی حکومت کریں دی پیسے والے نے سب کمزور لوگ نے، یا علاقے کی بنیاد سے اسے عصبیت، یہاں تک کہ زبان دی نسل دی جتنی جنگا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک کی عصبیت سے باب ہے، بڑی عام حدیث ہے، کیسا وہ سرائکی زبان ہے یا پشتو زبان ہے یا بھیا مختلف زبان ہے، اسی بنیاد سے یہ پاکستان کی رولے بچے رہے ہیں اور ایسا باقاعدہ نفرت کرے دیں، سرائکی پشتو والا کو جنگا نہیں سمجھے دے، پشتو والے سندھیاں کو کوئی مہاجرہ کو یا اردو سپیکنگ سے لوکل دے نان لوکل دے مسائل سب کو سختی نال منع فرمائے، کراں یہ چیز دی بنیاد سے مومن کو کہتے ہیں نفرت نہیں کرنی تھی، ہاں آپس کی زیادہ محبت کی اجازت ہے کہ جہاں شخص والی قوم دے قبیلے دے یا کوئی بھی قرب دے نال ہے اس دے نال زیادہ محبت کی اجازت ہے، لیکن کئی شخص دے نال ہی زبان کی بنیاد سے نفرت کی اجازت ہے، یہ مسئلہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ، فرمایا وہ سارے وچوں نہیں جڑا لوگوں کو قوم قبیلے نسل رنگ کے بھی بنیاد دے اوتے دوسرے نال نفرت کرنے واسطے سدے، وہ سارے وچوں نہیں، ولیس منا من قاتل عصبیہ، جڑا جنگ کرے اس بنیاد دے اوتے قوم دی بنیاد تے لڑنے پے ہوے یا قبیلے دی بنیاد تے لڑائی صرف اللہ واسطے اور صلح تے محبت بھی اللہ واسطے، یہ دوسرے جتنے حوالے ہیں سارے کو سب غیر اسلامی، من مات علی عصبیہ لیس منا من مات علی عصبیہ، میں وہ مسلمان ہی نہیں کہہ رہا اس رنگ کی مار وجہ ہمیں قتل ہی تھی وجہ، فرمایا وزوی لیس منا مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں، جہاں رنگ نسل بنیاد قوم قبیلے کی بنیاد سے کہنا لڑتا ہوا جان کو لگا، اور اس قسم کے جھگڑے سے جھیڑے ایسا باوجود اس سے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن سارا جہاں سوچ ہے انہیں کوئی مثبت تبدیلی ہو نہیں ہے، یہ آنی چاہیے کیونکہ اسلام ہے انما المؤمنون اخوہ کا پیغام دیتے سارے مسلمان برابر ہیں، لہذا ساری چیزاں یہ فخر سے غرور کی بنیاد ہے، حضور نے فرمایا آج میرے قدموں سے تلے خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا یہ ساری عصبیت کی قومی ہے یا علاقائی ہے، فرمایا ساری تحت قدمیہ، حضور نے فرمایا میرے سونے قدموں سے تلے ہیں، ساری گالی مک گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فرما چھوڑے چنگا جڑا ہوئے جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے،
تقوی والا ہے، وہ سب تو اچھا انسان ہے، اس کے پاس قوم قبیلے ہوتے سارے تعارف ختم ہو، وہ صرف سجان واسطے باقی ہیں، لیکن فوقیت سے برتری کی بنیاد میں کوئی نہیں رہی، فوقیت سے برتری صرف اور صرف تقوی کی بنیاد۔ فرمایا کہ عربی کو اجمی دیتے کہ اجمی کو عربی، کہ کالے کو گورے تھے، گورے کو کالے تھے، کوئی فضیلت نہیں اللہ بالتقوی، صرف اور صرف تقوی کی بنیاد۔ لہذا انسان کیڑی گال سے اپنے آپ کو بڑا سمجھی ویسا ہوتا ہے، یہ تقوی کی بنیاد جہاں کو موجود ہے وہ اپنے آپ کو تو سب کو چھوٹا سمجھے نے، تقوی کی وہ بنیاد ہے جو کہ یہ فضیلت اللہ سے یہاں ہے، میں خود سمجھا میں بڑا متقی شخص ہوں لہٰذا میں اعلیٰ عرفہ ہوں، یہ کوئی بنیاد اسلام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیل قدر صحابی اور بڑے سخت مزاج، آپ نے ایک دفعہ پیر آ گیا کہ نابینے دیہات سے ہوتے، آپ کوئی جہاز سنگ گئی وہ نبینا بیٹھا آئی نبینا، آپ نے قدم یہ واقعہ بھی شیخ سادی نے بیان فرمایا، وہ پیر سے آیا نا حضرت عمر تھا، انہوں نے پیر دے ہوتے تو وہ نابینا نے رکاوٹ سے لگی، کہ میں کو تو نہیں دیتا ہو، تے کوئی پتہ نہیں دیتا کیونکہ وہ نابینا ہی تو خود سے تو وہ لفظ لایا کہ میں کو تو نہیں دیتا بھائی، تے کوئی نہیں دیتا، ان کو نہیں پتا کہ کون ہے وہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر نے معافی مانگی اجڑے، آپ نے کہا بھائی عزت ہے لیکن دیکھ نہ سکا جیسے تو میں کو معاف کر چکوں۔ اتنا حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اشعار ہیں جیسے جو معروف بزبی نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، شیخ سعدی نے بڑا سونے انداز کو بیان فرمائے، فروزن بود ہوش مندے گزی نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، آپ فرماتے ہیں سیاح جانا ہمیشہ عاجز ہوتی، ہوش مند جو ہے تو سیاح ہمیشہ عاجز سے جھکئی والا بندہ ہوتی، کیوں فرماتے ہیں کیونکہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، یہ مت دے کہ جیڑی لڑی میوے کی لٹی پی ہوتی ہے وہ جھکی پی ہوتی، یہ خالی ہوتی وہ آکڑی کھڑی ہوتی، فرمایا آکڑے ہو جانے تو سمجھ گنو جو اندر پھل پانی ویسے والا جانا نہیں اندر کسے کو خالی، فرمایا کہ کہیں بھی لڑی کا شاخ دا جھکا ہونا یہ گال دی دلیل ہے جو اتنا پھل ہے جہاں جھکئی بھی اندر کسے ہوئے تو جھکے دیے ایک اور دھوکا کام نہیں، بھائی مثال شیخ سعدی نے دیتی آپ فرماتے کہ میل آدھا نا آکڑ کی گال کرتی ہے، مثلا غصہ انسان کو تکبر میں جو ہوتی ہے اون جہی کوئی کوئی، مثلا گھر سونا تھی وجہ بھی میرے ملویرا پھوپیرا کہنا ہی میں گھر نہیں خاندان ہی میرا گھر سب سونا ہے، نوکری سب کو اچھی ہے، فلان چیز سب کو اچھی ہے وغیرہ وغیرہ، انہیں چیزوں سے تکبر ہونا۔ شیخ سعدی نے ایک مثال دی تھی جیسے موڑ بتا ہے نا باب توازو تھا، پر میں نے آسمان تو کڑیاں لاندی ہیں تو بیویاں چھوٹا جی قطرہ کڑی کی کتنی سائز ہوتی ہے قطرہ پانی سے، اور وہ بھی ہک نہیں آتا پیا جو وہ آکڑ آندا ہوئے، اس جی اندر آس پاس کروڑاں قطرے لگتے آتے، ٹھیک ہے بہت لاندے کتنا پہن فرمایا بارش بنتی پی ہوئے سمندر دے ہوتے ہوں یہ کول قطرے کول تو کئی شہی کونی یہ گال سے یہ آکڑے تکبر کرے کیونکہ ہک تا ہکو نہیں بہت سارے نہیں کوئی لوندا نہیں آندا پیا، اس آس پاس کروڑاں سے ارباں بے قطرے لگتے آتے، دوجا جتھا آندا پیے وہ پانی دی لوڑ ہی کونی سمندر سے آندا پی، چلو زمان سے آوے تو زمانیاں دی اکھی سالانہ دی اکھی اللہ تعالیٰ برکت فرمائی، اللہ کو مزید برکت دے وے رزق کی جو چنا دے وی کنک دے وی اللہ تعالیٰ برکت پاوے سونی فصلوں پانی ہی قطرہ اور قطرہ لگا نہیں وہ کروڑاں بے قطرے اور ڈھانڈا اٹھا پیا جب پانی کی لوڑ ہی کوئی سمندر پہلے بھرا، فرماتے یہ سوچن کی گل ہے، فرماتے کہ ایک قطرے نے سوچا ہے بھئی میں تو اتنا حقیر ہاں جس تو ود کے کوئی حقیر کونی، یعنی جیسی لوڑ ہی نہ ہوئے کہ وہ تو ہن تو میں یہ نہیں جو میں نبی بنیا تو ارباں قطرے میں بھی ویندے پہن اور جتھاں ویندے پہن اس کو ایک قطرے دی لوڑ ہی کوئی سمندر پہلے ہی کھاٹا مرے نہ، اور میں نے قطرے دے وچ عاجزی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان قطرے واسطے سیپ پیدا کر چھوڑی، سمندر دے وچ سپی نہیں ہوتی، یہ سپی منہ کھلے دیے اور منہ کھلے دیے تو ہکو قطرہ اس اندر ویندے تے سپی دا منہ بند کی ویندے ایک قطرہ ہی ویندے اور وہ ایک قطرے کو منہ بند کر کے اپنے اندر محفوظ کر چھوڑے دیے، یہ قطرہ موتی بن ویندے اور اتنا قیمتی لال اور جوہر بن دے کہ جڑا تاج اور مختلف قسم دے ہاراں دی زینت بن پڑ دے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ قطرے نے آپ کو
فقیر سمجھے اللہ تعالی نے اس کو تاج دی زینت بنا چھوڑا، سر دی زینت بنا چھوڑے، کیونکہ کیڑی گال تے فخر کرے ان کو لگے ہے ان کو فخر کوئی گال نہ فخر کہ فقیر نے کہا اللہ اساں تیرے سامنے کیڑا فخر کروں، یہ زندگی بھی تیرا فضل ہے، یہ جمنا بھی تیرا فضل ہے، یہ جیونا بھی تیرا فضل ہے، یہ ایک ایک نعمت جڑی موجود ہے باویں اکھیں تے باویں ہاتھ تے باویں پیر تے باویں نام ہر شے صرف تیرا فضل ہے، تو تیرے سامنے کی گل من تواضع للہ رفع، جے اللہ وقت عاجزی اختیار کی تھی اللہ اس کی رفعت کا اللہ وقت عاجزی کا مقصد کوئی بھی نہ ہوئے، یہ شہزادی کریمہ وچ فرماتے ہیں نا کہ گداگر اگر عاجزی کرے دے تو اوندا تا مجبوری عاجزی کرنا تے اودی تے روٹین عاجزی کرنا، فرماتے ہیں عاجزی اگر وہ کرے جے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی یہ اصل عاجزی ہے جے کو رب کائنات نے قبول کرو، گداگر دا انداز ہی عاجزانہ ہے، اس نے ہر کیا اس انداز ہی منگتی تے پھر ملتی، فرماتے ہیں گداگر والی عاجزی نہیں چاہیے، وہ عاجزی چاہیے جے وہ کرے جے کو لوڑ نہیں عاجزی دی بندہ نال ہی عاجز ہو کے راوے سونے رب دے نال تے یہی عاجزی جیسے تکبر کی تو صرف شیطان بن سکتے وہ بھائی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملنی، انا خیر من والا آکھن والا صرف شیطان بن سکتے اس کو رب رحمان کو بھی کوئی شریک نہیں، اور سارے سونے رحیم سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی معراج سے تشریف گن گئے اور رب کائنات نے پوچھا بے موشد نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیڑا شرف عطا فرماؤں، سونے فرمایا اے اللہ میں کو عبد ہی رحمت صفت عبودیت تیرے حضور جھکن ہی میرا کمال ہے، اس کے علاوہ کوئی کمال نہیں، تیری بارگاہ میں بھی جھکنا ہے، ورکعوا مع الراکعین، قرآن کی آیت ہے جھک ونجو جھک ونجا دینا، جھکنا اسلام کا معنی جھکنا ہے، اسلم یسلم و اسلام ایک معنی اسلام کے نام دوسرا معنی ہے اسلام کا لفظی معنی سلامتی ہے اور لفظی معنی جھک وجنا بھی عاجز ہو وجنا، عاجزی کی عزیز کریم علیہ السلام نے نبی بارگاہ جاتے کی قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا اسلام کی لو مسلمان تو آدھی اسلام کو مراد انہوں نے عاجزی اختیار کرنا درد کی تھی اسلمت لرب العالمین، مولا میں تو کرنا تیرے حضور جھکا ہوا عاجز، عاجزی مومن کی صفت، اور قرآن کریم فرماتے ہیں تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمایا آخرت تکون واسطے بنائیے یہ زمین سے فخر تکبر نہیں کی، زمین سے عاجز اللہ کے بندے بن کے رہے، یمشون علی الارض ہونا دی صفت پر اسلام کی، اور قرآن کریم فرماتے ہیں لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے بندہ تو کیری گال سے آکڑ دتی ہے انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین کھٹ سکتے جو اس طرح تو زمین کی گہرائیاں تک پہنچ سکے اور نہ اتنا اونچا تھی سکتے جو پہاڑاں جیسا تھی وجے 5-6 فٹ والا اگر آکڑے دیکھتے کیری گال سے آکڑ سکتے، قرآن فرماتا ہے انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، یا تو ہر شے واسطی ہوئے بس بندہ آکڑی پی یعنی واسطی کوئی شے کوئی اس کا کیا حوالے آکڑ دا تکبر، حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر کی آمد در انا در نار شد خاکی آدم لائے کے دیدار شد، اور میں نے جائے کہ میں خیر انا خیر ہوں میں جیرا انا دے بھی جائے وہ نار ہی پہنچ نار آدن باپ جائے انا اور میں کی دیئے فرماتے ہیں وہ بھاج پہنچ گئی اور جیرا خاکی آدم حضرت آدم علیہ السلام مٹیاں پر بڑا ہوا مٹی پر بڑا ہے، قرآن کتنے نے دیکھ کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کو بنا ہوا انسان کتنا فرمایا لائے کے دیدار ہے، وہ اللہ چھوڑے دے دیدار دے قابل ہو، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا چھوڑے یہ شان مٹیاں کو عطا فرمائے چھوڑی کیونکہ مٹی جھکی تھی ہے تو وہ جھکائی کی وجہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار تک کے قرب سے سارے پردے ہٹا چھوڑے، اور جی آکڑا ہی وہ بھاگ گوڑی بنائے تو بھاگ گوڑی بنائے تو کیا بھی بھاج کی انال بھاج کیا آپ نے سونا جی بیٹھے 100,000 دنوں صدقے جڑے منہ نہ بولے دھکا 100,000 انہاں تو صدقے ونجن جڑے میٹھے بولاں بولن والے جڑے پھکا نہیں لیندے کہندے دل توڑے دے نہیں لیندے 1,00,000 دنوں تو صدقے جڑے گل کریں دے دھکا کوڑ تے ولا کے کونی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن ہے ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سیدھی گال کی
اللہ دے بندے نال ولا کے در ولا کے نہ جیو، اپنے گھر والا نال ہی سیدھے دی وجہ تے اپنے گوانڈیاں نال ہی تے سارے انسان نال سیدھے دی اور نہ تو لکھ ہزار دنہاں تو صدقے جڑے گل کریں دے اکا ہو، لکھ کروڑ دنہاں تو صدقے جڑے نفس رکھیں دے جھکا ہو، عاجز لوگ لکھ کروڑ دنہاں تو صدقے جڑے اپنے آپ کو جھکا سمجھ رہا نیل پدم دنہاں تو صدقے جڑے ہون سونا سدا میں سکا ہون سونا سے آ کے نسل تک بے قیمتے سکے ہیں دریو کے کوئی شک ایسی ہستیاں فرمایا ہر کوئی نہ تو قربان ہوئے یہ بنے جانا جب اللہ نے حوصلے عطا فرمایا۔ ایک شعر حضرت بے دل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فروز علیز دلیل رسیدگان کمال، استاد محترم حضرت قبلہ کفایت محی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی خط یہ شعر لکھا ہے، یہ خط لکھن کا انہوں بڑے سونے سونے خط لکھتے ہیں لیکن ہر خط جہاں انہوں بڑا سدے ہوتے ہیں تک میرے سمجھ نہ دے ہونی نہیں ہے طریقے کی گالیاں لیکن شعر کی صورت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت بے دل نے شعر لکھا فروز علیز دلیل رسیدگان کمال چوک سوار بمنزل رسد پیاسا شواد، بڑی سونی تشبیہ فرمائیں کہ کہندا عاجز ہونا ایگال سے دلیل ہے کہ جنا منزلاں تے پہنچا ہوئے کمال تے پہنچا ہے کمال دی منزلاں تے پہنچا ہوئے کیوں فرمائیں کہ چوں سوار بمنزل رسد پیاسا شواد، کیونکہ بندہ سواری تے آندا پیا ہوئے نا تے جڑے منزل تے پہنچ ویندے بس سواری کو لے آندے تے جڑا تکبر تے گھوڑے تو لے ہے اس کا مطلب ہے منزلاں حاصل کی بیٹھے جتنا آپ تک پہنچ گئی تکبر تے گھوڑے تو جڑا لے ہے وہ منزل تے پہنچ گئی یہ سواری تو لے آندے جے منزل آ وجہ ہوتا تے گری نہیں ہوئی نہ ہن تے نہ ہونا اتنے آ گئے جتنا پہنچنا ہی لہذا سواری کو کھڑا کے چلے میں نے پیدل وہ زمین تے وہ آندے اللہ تعالیٰ نے کمال سے پہنچا چھوڑا۔ یہ شعر ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دو شعر اور یہ دو شعروں کے وچ حضرت شیخ سعدی فرمانے سے سعدی ہمیں یک سخن یاد تھا فرمانے سعدی دیا ایک ہزار یاد ہے بڑے سونے پہلا مثل ہے سخن مان دا ہزار کلاں یادگار میں سیاح دی گال سنی ودا دل کو سنا نا سادی دی یہ گال نہ بھولے سادی دی گال یاد رکھے یعنی گناہگار اندیش ناکت خدائے بے الفاظ سائے عبادت فرمائے فرمانے او گناہگار شخص جہدے وچ عاجزی موجود ہوئے اللہ کا خوف موجود ہوئے اللہ کو ڈردا ہوئے فرمانے وہ عبادت گزار کو اچھا ہے جن کو اپنی عبادت سے فخر سے غرور ہوئے میں تو وہ دیکھ جانا اور آپ نے ایک واقعی بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا گناہگار شخص ہے یعنی ہر عیب ان موجود ہے ہر خامی موجود ہے لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میری اللہ تعالیٰ نے وہ زیارت کے نال دل کی کیفیت تبدیل کر چھوڑی سونا رب نے کہنے موقع عطا فرمایا حضور نے فرمایا کہ کہلے انسان جو ہے نا موت سے جنت سے ہوندے وچالے چ قدم رہ گئے ہوندے کہ اللہ دی تقدیر غالب آوے دی ہے کہ پوری زندگی بندہ جنتیاں والے کام کر کر آخر تے کوئی بے باتیں ہوندے پھرے اور کہہ ویلے بندہ دوزخ دے نیڑے پہنچ چکا ہوندے یہاں تک کہ لا قدماں دا فاصلہ ہوندے اور اللہ سبحانہ و تعالی حق منظور کر چھوڑے پوری زندگی گناہاں دے مزے کیتے رہے آخر تے نیکیاں دا اتنا مزہ کہ یہ جو جنتی ہوندے مزے اللہ تعالی نے مقدر فرمایا فرمانے کہ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وہ گناہگار آیا تو اس نے عاجزی کی تھی رنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نے محبت فرمائی اسی دوران ایک نیکوکار شخص آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصاحب وہ جی آیا تو اس نے ایک گناہگار کو لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑا گرم سی گیا اور مندی کرنے لگ گئی کیونکہ جانتا تھا کہ گناہگار شخص ہے جی میں سارے کو لے بھی آتا گناہ منا نفرت نہیں کرے تھے گناہگار حل کرے ورنہ تو آپ ہی نہ کروانا وہ گناہ لوگ کیوں گناہ کریں دے سارے لیکن اگر کوئی دیا کرے گا کیوں ہوتی تو لوگوں کے سامنے نفرت کرے نفرت گناہ نہ ہونی چاہیے گناہگار نہ نہیں ہونی چاہیے گناہگار نہ ہمدردی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے ہی گناہ اور میں نے جی میں غصہ کیا نا تو اس نے یہ آخا
اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال دور آتے نا جو حضرت علیہ السلام تو نال محبت سے توجہ فرماتے بیان تو اس آیا بھئی اور میری جا والے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدھے کہ اگر یہ اتنا راضی تو بل میں جس سے یہ راضی میں ہوں کرنا رہا جی یہ گال آکے دیتے نا کہ اتنے ایک گناہ گار اور ذلیل شخص اسی میں دیکھو کار اور بڑا پریزگار ہے لہذا میں پارکا شخص بنا رہا تھا فرور میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہ اللہ دی کہ اللہ سونے نے انہاں دہانیاں گالی قبول فرما چھوڑی ہے ان جھکئی آلے دی جھکئی قبول فرما چھوڑی اور ان دی آکڑی قبول فرما چھوڑی ان دی آکڑی رنگ اس کی آدھے میں ان دے نال نہیں رہا لہذا اس کو اللہ جنت دے چھوڑی ہے تو اس کو دوزخ دے چھوڑے دے رہا ہے جو میں گناہ گار دے نال رہنا نہ چاہتا اللہ نے اس کو دوزخ دے چھوڑے کیونکہ ان دے نال جو اس رہنا ہے تو جنت ہی چھوڑی لہذا جنت کو بغیر کر چھوڑا دے اور یہ گناہ گار کو جنت کا یہ شیطانی نے اس موقع پہ اشار بیان کہ وہ گناہ گار شخص جب وہ عاجزی موجود ہوئے اللہ دے حضور ہوئے جھکا یہ نہیں کہ اس کو اس بارے اس بعد تکبری نہ موجود ہوئے نہیں ہوئے عاجزی فرمانے لو عاجز گناہ گار اس عابد تے پرہیز بظاہر پرہیزگار کو زیادہ بہتر ہے یعنی بھی اپنی عبادت سے اس سے بھی تکبر ہو کہیں عبادت سے دولت سے علم سے سنب سے ہر شے عارضی سے ٹروے جنا آپ پہ اثر ٹروے تو ساری بئی کی صفت جی باقی رہے ہر شے ٹروے لہذا تکبر اگر جائز ہوئے آ تو اس صفت سے جی ہمیشہ دی ہوئے آتے وہ ساری صفتاں سونے رب دی ہیں جی ہمیشہ رہا وہ ایو قیوم ذات ہے او دے نال تکبر سجدے اکبر دی ذات اللہ اکبر وہ اکبر سب تو بڑے بیا زمین سے وہ رہ سکتے عزت نال جڑا قوم جھکا سی ویسا قوم جھکئی بندہ دے نال ہی جھکئی اور سونے رب دے نال ہی جھکئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے فرماتے ہیں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من تواضع علی ہاکذا رفعته ہاکذا حضور نے اپنے سونے ہاتھوں کا اشارہ فرمایا کہ آپ نے تلے ہاتھ کیتا فرمایا اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے واسطے تلے تھی گیا رفعته ہاکذا اپنے ول اپنے ہاتھ دی ہتھیلی آسمان دے اللہ فرماتے ہیں میں وہ ورا بلند کر کے نہ سنتے کہ نہ ہاتھ اشارے کر کے حضور نے اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے جو تاکہ جو سنا ہے اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے تواضع عطا فرمائے تکبر کو ویرائی کو اللہ تعالیٰ بچانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان عطا فرمائے کیونکہ حسن فیصلہ خاتمے سے ہونا ہے جہاں اینڈ اختتام سونا ہے وہ سونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے کئی شخص کی تعریف کی دولے تو آپ نے فرمایا وہ مر گئی اور آگے نہیں چیز ہے فرمایا تعریف مرن سے بعد تھوڑی لگتی ہے کوئی مرزہ کی ہوئی خاتمہ کیوں زندگی کا کوئی نہیں پتا کہ کیڑے لمحے آئے اور پتہ نہیں سونے رب کے حضور مقدر کیا ہے لہذا اس کو ہر ویلے آئی دے نال یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان نہ فرما زندگی اسلام دی ہوئے تیرے محبوب کی سنت اور سیرت کے مطابق اور خاتم آخری گھڑیاں کلمے دے نال من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ نے فرمایا آخر تے کلمہ جی زبان دے آخری ورد نہیں فرمایا جنتی دا اللہ تعالی خاتمہ ایمان دا عطا فرمائے آمین واخر دعوانا اللهم